بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم ناظرین و سامعین، عنقریب ہم پر آخری عشرہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو کہ رمضان المبارک کا انتہائی اہم اور خصوصی فضیلت کا حامل عشرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عشرے میں خوب کمر بستہ ہو جاتے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے۔ اس عشرے میں کثرت عبادت کی سب سے بہتر شکل یہ ہے کہ انسان اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ اعتکاف کے بارے میں گرچہ کوئی خاص فضیلت وارد نہیں ہے، لیکن اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ خلیل اللہ ہیں اور ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم دونوں خانہ کعبہ کو پاک صاف رکھو اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اسی طرح سے اس کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا برابر اہتمام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد اس کو کم ہی چھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ اعتکاف کی چند قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ انسان نظر مان لے اور ایسی صورت میں اعتکاف کرنا واجب ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ کے سامنے بات ذکر کی گئی تھی کہ انہوں نے ایک دن کا اعتکاف کرنے کی زمانے جاہلیت میں مسجد حرام میں نظر مانی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے کہا اپنی نظر پوری کرو۔ اسی طرح سے ایک اعتکاف ہے جو سنت مؤکدہ ہے، اور یہ وہ اعتکاف ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اعتکاف کی ایک شکل استحباب کی ہے۔ انسان سال کے 12 مہینوں میں کبھی بھی اعتکاف کر سکتا ہے۔ کبھی بھی انسان اپنے آپ کو ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، یا اسی طرح سے اس سے زیادہ مدت کے لیے انسان اعتکاف کے لیے اپنے آپ کو مسجد کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت اور اس کی بندگی کے لیے خاص کر سکتا ہے۔ اعتکاف کی چند حکمتیں ہیں، بلکہ چند اس کے فوائد میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ اعتکاف کا جو پہلا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے بندے کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، قوی ہو جاتا ہے۔ ایک انسان اپنے آپ کو دنیا والوں سے کاٹ کر، اہل خانہ سے کاٹ کر، بیوی بچوں کو گھر پر چھوڑ کر، دنیاوی مصروفیات کو، مشغولیات کو چھوڑ کر مسجد کے ایک کونے میں، ایک حصے میں 10 دن کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لیتا ہے، محصور کر لیتا ہے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتا ہے، توبہ و استغفار کا اہتمام کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، تو ایسے بندے کا اللہ رب العالمین سے تعلق مضبوط اور قوی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ برابر مجھ سے قریب ہوتا ہے نوافل کے ذریعے سے، نفل نمازوں کے ذریعے سے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ تو اعتکاف جو بندہ کرنے والا ہوتا ہے، اگر صحیح معنوں میں اعتکاف کرے تو اللہ رب العالمین سے اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، قوی ہو جاتا ہے، اور وہ بندہ اللہ رب العالمین کے یہاں محبوب ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے، نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ ایک انسان جب مسجد میں ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لیتا ہے تو گناہ میں پڑنے کا امکان نہایت ہی کم ہو جاتا ہے بنسبت اس کے جب وہ آزاد باہر گھوم رہا ہوتا ہے۔ مسجد جو کہ سب سے پاکیزہ جگہ ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں سب سے محبوب ترین جگہ ہے روئے زمین پر، جب بندہ اس میں اپنے آپ کو خاص کر لیتا ہے اور اس قدر اور اس کو اتنا بہترین روحانی ماحول ملتا ہے تو حقیقی معنوں میں اس کا نفس پاک ہوتا ہے، نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، انسان گناہوں سے دور ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک تیسرا فائدہ اعتکاف کا یہ ہے
کہ انسان شب قدر کو پانے والا ہوتا ہے۔ جو انسان حقیقی معنوں میں صحیح معنوں میں اعتکاف کرتا ہے وہ انسان شب قدر کو پانے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا جو اہتمام کیا ہے اس کی حکمتوں میں سے حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کو پانا چاہتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، اس کے بعد آپ نے درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، تو فرشتے نے آپ کے پاس آ کر خبر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو تلاش کر رہے ہیں شب قدر وہ آخری عشرے میں ہے رمضان کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان اعتکاف کرنا چاہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں کرے۔ تو جو انسان اعتکاف کرنے والا ہوتا ہے وہ شب قدر کی رات کو پانے والا ہوتا ہے، جو کہ انتہائی عظمت والی، رحمت والی، سلامتی والی، برکت والی رات ہے۔ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، یعنی تقریباً 83 سال سے زائد کی مدت بنتی ہے۔ اور اسی طرح سے اعتکاف کرنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی پیروی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے رہے جب تک آپ مدینہ میں تھے، یہاں تک کہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے وفات دے دی۔ بعض جگہوں پر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اعتکاف نہیں کرتے، وہاں پر اگر انسان اعتکاف کرتا ہے تو وہاں پر اعتکاف کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت کو زندہ کرنا ہے، اور اس انسان کو جو یہ کام کرتا ہے اس کو اعتکاف کے ثواب کے ساتھ ساتھ سنت کے احیاء کا، سنت کو زندہ کرنے کا، اس کو لوگوں میں رائج کرنے کا ثواب بھی اسے ملنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس آخری عشرے سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔